لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آج ہم 12th لیکچر میں اس ماہ رمضان سیریز کے جس میں ہم ائمہ علیہم السلام کی لائف ڈسکس کر رہے ہیں، معصومین علیہم السلام کی لائف ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس حدیث کی تلاوت میں نے کی وہ حدیث رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے. اور اس اطرت و اہل بیت کی ایک کڑی ہمارے چوتھے امام امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہیں. امام زین العابدین کی فرسٹ پارٹ آف زندگی جو ہے ہم نے کل دیکھی تھی کہ امام علیہ السلام کی ولادت 15 جمادی الاولیٰ 37 یا 38 ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی. کچھ روایت میں 37 ہے، کچھ میں 38 ہے. امام علیہ السلام کی برتھ کے 10 ڈیز بعد ہی ان کی والدہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے ان کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی. امام علیہ السلام جو ہے ان کے دادا امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے. 2 یا 3 سال بعد 40th آفٹر ہجرہ میں جو ہے امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی جو ہے شہید کر دیے گئے. اس کے بعد اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے انڈر ان کی جو ہے بچپنا گزرا، اور 50th ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا. پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. ان کے ساتھ کربلا گئے، کربلا میں سارے مصائب ہوئے ان کے ساتھ، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، اور شام میں جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید کے دربار میں خطبہ، اور امام علیہ السلام کا پھر مدینہ ریٹرن جو ہے، یہ سب ہم نے کل کے لیکچر میں جو ہے سٹڈی کیا تھا. آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اور یہ پورا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے واپس مدینہ آیا، شام سے کربلا اور کربلا سے جب واپس مدینہ آیا تو مدینہ کے لوگوں میں جو ہے ایک الگ طریقے کا اپرور ہو گیا. لوگ جو ہے گریہ کرنے لگے جب ان کو جو ظلم ہوئے وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زبانی اور اسیران کربلا کی زبانی سننے ملا. مدینہ کے لوگ جو امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے وہ برداشت نہیں کر پائے، یہاں تک کہ جناب زینب کے ہسبینڈ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو تھے وہ تو تیار بھی ہو گئے کہ میں جو ہے جاتا ہوں اور یزید کو جو ہے قتل کر آتا ہوں. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ پھوپھا جان آپ جو ہے رک جائیے، امام حسین علیہ السلام کا خون بہا ہے. اور امام وقت کی بات سن کر جناب عبداللہ ابن جعفر نے جو ہے اپنے غیظ کو کنٹرول کیا اور وہ جو ہے مدینہ میں رک گئے. لیکن مدینہ کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے یزید کے اگینسٹ ایک اپرائزنگ شروع کر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو کس طرح قتل کیا گیا. یزید جو ہے بہت غصہ ہو گیا اور اس نے جو ہے ایک آرمی بھیجی، اور اس آرمی جو مختار نامہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ آرمی جب مدینہ آئی تو مدینہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا. مسجد النبوی جو رسول کی مسجد ہے، جہاں رسول
نماز پڑھا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، وہاں یزید کی آرمی نے جو ہے گھوڑے باندھے، مسجد کے اندر گھوڑے باندھے، 700 سے زیادہ قرآن کے یاد کرنے والوں کو جو ہے یزید کی آرمی نے قتل کیا، مدینہ کو لوٹا، بہت سارے برے کام کیے، اور کئی رسول اللہ کے بڑے صحابیوں کو قتل کیا، اور کئیوں کو غلام بنایا، اور بہت ساری بری چیزیں کی۔ لیکن ایک ہمت انہوں نے نہیں کی، اور وہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت مانگنے کی مسٹیک، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تو کتنا بڑا کربلا کا ایونٹ ہوا۔ تو یزید نے کہا مدینہ میں تم کو جو کرنا ہے کرو، جس کے ساتھ جیسا بیہیو کرنا ہے، بیڈ بیہیو کرنا ہے ویسا بیڈ بیہیو کرو، لیکن امام زین العابدین اور جو ان کی پناہ میں ان کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام علیہ السلام سے اگر اس نے کچھ کیا تو پھر سے جو ہے کربلا ہو سکتی ہے، اور پھر سے جو ہے وہ اور جو ہے پستی میں گر سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم بعد 64 ہجری میں جو ہے یزید واصل جہنم ہوا، اور یزید کا جو بیٹا تھا، یزید کا باپ معاویہ ابن ابی سفیان تھا، لیکن جو یزید کا بیٹا تھا اس کا نام بھی یزید نے معاویہ رکھا تھا، معاویہ ثانی، ثانی مطلب سیکنڈ۔ یزید کے مرتے ہی ہم مختار نامے میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے حجاز میں یعنی خانہ کعبہ میں اور مدینہ میں اور حجاز کا جو ایریا ہے وہاں پر کیپچر کر لیا، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کیپچر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے اس نے ٹارچر کرنا شروع کیا بنی ہاشم کو، اتنا ٹارچر کیا ہم مختار نامے میں دیکھتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کو جو ہے اس نے جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے قید کر لیا تھا، اور بنی ہاشم کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اسپیشلی امام کے گھر والوں کو بہت ٹارچر کرتا تھا۔ یہ اتنا ٹارچر کیا کہ امام زین العابدین اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اللہ جو ہے امام کو عبداللہ ابن زبیر کی شرارت سے، اس کے ظلم سے بچائے۔ اتنا جو ہے یزید جیسا ٹارچر کرتا تھا ویسے ہی عبداللہ ابن زبیر بھی ٹارچر کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو اس کی جو ہے سیٹ خطرے میں آ گئی، کیونکہ وہ سیٹ کا اصلی حقدار نہیں تھا۔ وہاں پہ معاویہ ثانی جو یزید کا بیٹا تھا وہ 40 دن تک جو ہے تخت پر رہا، اور اس نے کہا کہ یہ تخت میرا نہیں ہے، کیونکہ یہ تخت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بلونگ کرتا ہے۔ معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا، معاویہ کا باپ بھی معاویہ تھا، یزید کا باپ بھی معاویہ تھا، اور یزید کا بیٹا بھی معاویہ تھا۔ معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرا باپ یزید اور میرا دادا معاویہ اور میرا اس کا باپ ابو سفیان سب کے سب جو ہے غلط تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور یہ جو تھرون ہے وہ ان کسی کو بلونگ نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف جو ہے خلافت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بلونگ کرتا ہے۔ جب یزید کے چیلے چپاٹوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پرابلم ہو جائے گی، سارا پاور اہل بیت کو چلا جائے گا، امام زین العابدین کو چلا جائے گا، تو انہوں نے جو ہے اس کا قتل کر دیا، اور پتا چلا کہ یہ جو سب اس کے دماغ میں جو صحیح باتیں جو ڈالی تھی وہ اس کے ٹیچر نے ڈالی تھی، جو اس کا قرآن کا ٹیچر تھا۔ تو بنی امیہ کے لوگوں نے جو ہے اور بنی مروان کے لوگوں نے جو ہے اس کا جو ہے اس ٹیچر کو بھی جو ہے قتل کر دیا۔ اور یہ سب قتل کرنے کے بعد جو مروان ابن حکم یاد ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس کو رسول اللہ نے جو ہے مدینہ سے نکال دیا تھا، عثمان ابن عفان نے بلایا تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ، یاد ہے؟ وہی مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ جو ہے اب خلافت کی کرسی پر بیٹھا، لیکن کچھ مہینوں میں ہی جو ہے وہ اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا، اور اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ خلیفہ بنا۔ عبد الملک اتنا ظالم تھا کہ اس نے حجاج ابن یوسف الثقفی اس کو اپوائنٹ کیا، اور حجاج ابن یوسف نے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک وہ ایٹ لیسٹ کچھ اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ بہت بہت ظالم تھا حجاج ابن یوسف الثقفی، اللہ اس پر لعنت کرے۔ عبد الملک مروان کا دور چلا، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت
کرنے والوں کو جو ہے قتل کیا جاتا تھا۔ اسی دور میں لوگوں کو کویسچن آیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے بعد امام کون ہے؟ کیا امام زین العابدین امام ہے یا جناب محمد حنفیہ امام ہے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن بنے تھے، اس کے بعد ان کے بھائی امام حسین بنے تھے۔ تو اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ نے کہا کہ بھائی محمد حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہے وہ امام ہے کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام امام ہے؟ کچھ لوگوں کو شک تھا، جبکہ جناب محمد حنفیہ جیسی بزرگ شخصیت امام حسین علیہ السلام کی تابع تھی، امام علی زین العابدین علیہ السلام کی تابع تھی، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں امام نہیں ہوں، امام علی ابن الحسین ہے۔ لیکن لوگوں کو پھر بھی تھا، کچھ تھے جو جناب محمد حنفیہ کو جو ہے اپنا امام مانتے تھے۔ تو امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ خانہ کعبہ میں آئے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، پہلے جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا اور کہا کہ میرے امام، کیا میں امام ہوں؟ حجر اسود سے پتھر سے کوئی جواب نہیں ہے۔ جو خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے حجر اسود، جس کا ہم فوٹو دیکھتے ہیں، رائٹ، یہ جنت کا ایک پتھر ہے۔ اس کے بعد امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام آئے اور انہوں نے حجر اسود کو سلام کیا۔ حجر اسود میں سے آواز آئی اور حجر اسود نے کہا کہ آپ جو ہے زمانے کے امام ہیں، وقت کے امام ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ امام وقت جناب محمد حنفیہ علیہ الرحمہ نہیں، بلکہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ جناب مختار نے یہی دور میں جو ہے، جب ہم جو مختار نامے ہم دیکھتے ہیں، جناب مختار نے یہی دور میں جو ہے ایک اپرائزنگ کی کوفہ میں، اور یہ سب حجاج ابن یوسف سے پہلے ہوا تھا۔ جناب مختار کی اپرائزنگ میں جو ہے جناب مختار نے جتنے کربلا میں ظالم تھے، شمر ابن ذی الجوشن ہو، خولی ابن یزید ازبہی ہو، یا عمر ابن سعد ابی وقاص ہو، اور بھی حرملہ ابن کاہل اسدی ہو، یا جتنے بھی کربلا میں جس نے بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑی تھی، یا امام کے اصحاب کو قتل کیا تھا، یا کربلا میں موجود تھا امام کے دشمنوں میں، جناب مختار نے جو ہے ان سب کو جو ہے قتل کیا، یہاں تک کہ ابن زیاد کو بھی ہم مختار نامے میں دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھیجے اور ابن زیاد کو بھی جو ہے قتل کیا اور ان سب کے سر کو جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے، اور ان دشمنوں کے سروں کو دیکھنے کے بعد کربلا کے بعد پہلی بار امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے مسکرائے، ایک اسمائل دی۔ اس کے بعد یہ سب ہوا، جناب مختار 14 ماہ رمضان، جو کہ پرسوں ڈیٹ ہے، رائٹ، آج 12 ماہ رمضان ہے، 14 ماہ رمضان 67th ایئر آفٹر ہجرہ، کربلا 61 ہجرہ میں ہوئی، 67th ایئر آفٹر ہجرہ میں جو ہے جناب مختار کو 14 ماہ رمضان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ 86 ایئرس آفٹر ہجرہ میں جو ہے عبد الملک مروان مر گیا، اور اس کا پہلا بیٹا ولید ابن عبد الملک جو ہے وہ پاور میں آیا۔ سب سے پہلے مروان کا بیٹا عبد الملک مروان کے 4 بیٹوں نے رول کیا۔ سب سے پہلا تھا ولید ابن عبد الملک۔ امام علیہ السلام ایسے زمانے میں جو ہے اوپنلی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ امام پہ بہت ریسٹرکشنز تھے، مروانی جو تھے وہ امام علیہ السلام کو بہت ستاتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک پلان کیا۔ امام علیہ السلام ہر سال جو ہے غلاموں کو پرچیز کرتے تھے، غلام پرچیز کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، پورے سال جو ہے ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، اور 1 سال بعد ان سب کو جو ہے آزاد کر دیتے تھے، غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتے۔ اور یہ سارے جو ان کے غلام تھے وہ دنیا بھر میں جا کے اہل بیت علیہ السلام کے اور دین اسلام کے میسج کو جو ہے پھیلاتے تھے۔ اسی لیے امام وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کیسی بھی پرابلم ہو، جو سچویشن ہو، امام ہمیشہ دین اسلام کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک طریقہ جو امام علیہ السلام نے اپنایا وہ تھا دعاؤں کا طریقہ۔ امام علیہ السلام نے جو ہے دعائے ابو حمزہ سمالی جیسے دی۔ امام علیہ السلام کی ایک بک ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کے ڈیوائن پرلز میں اویلیبل ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں جو ہے امام علیہ السلام نے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی ہے اسپیسیفک چیزوں کے لیے، جیسے کہ دعا نمبر 7 ہے جو شیطان کو بھگانے کے لیے، دعا 7 یا دعا نمبر 11 ہے۔ اس کے بعد دعا نمبر 23 ہے ویل بینگ کے لیے، دعا
نمبر 24 ہے پیرنٹس کے لیے دعا کرنے کے لیے. اس کے بعد دعا ہے اپنے نیبرز اور فرینڈس کے لیے، کوئی اچھا کام کرنے جا رہے اس کے لیے، کوئی بری چیز سے بچنے کے لیے، کوئی بلا سے بچنے کے لیے. سب دعائیں صحیفہ سجادیہ میں چھوٹی چھوٹی دعائیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر پاسبل ہو ڈیوائن پرلز میں جائیں، صحیفہ سجادیہ کھولیں اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اس کے کچھ دعاؤں کی میننگ پڑھیں کہ امام زین العابدین کس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. انگلش میں اس کا میننگ ہے یا اردو میں اس کا میننگ ہے، آپ پڑھیں. گجراتی میں بھی حاجی ناجی ایپ پر جو ہے اویلیبل ہے، جو گجراتی آڈینس ہے وہ گجراتی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح امام علیہ السلام نے تبلیغ کی. امام علیہ السلام کی ایک اور بک ہے جسے رسالۃ الحقوق کہتے ہیں، ٹریٹیز آف رائٹس. رسالۃ الحقوق میں امام علیہ السلام نے الگ الگ لوگوں کے اور الگ الگ چیزوں کے رائٹس بتائے. اللہ کا رائٹ کیا ہے، رائٹ مطلب رائٹ ہینڈ نہیں، اللہ کا حق کیا ہے، ہاؤ ڈو یو ٹریٹ اللہ. فادر کا حق کیا ہے، فادر کا رائٹس کیا ہے، مدر کے رائٹس کیا ہے، مدر کا حق کیا ہے، بچوں کے رائٹس کیا ہے، آئیز کے رائٹس کیا ہے، ایئرس کے رائٹس کیا ہے، نوز کا رائٹس کیا ہے، ٹنگ کا رائٹس کیا ہے، ہاتھوں کا کیا رائٹ ہے، پیروں کا کیا رائٹ ہے، دوستوں کا کیا رائٹ ہے، مسلمز کا کیا رائٹ ہے، نان مسلمز کا کیا رائٹ ہے. یہ سب جتنے بھی ٹریٹیز آف رائٹس ہے یہ سب امام علیہ السلام نے اپنی بک رسالۃ الحقوق میں لکھی ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن اور اردو میں دونوں کی لنک جو ہے اویلیبل ہے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں، آپ جا کے سن سکتے ہیں. انگلش میں بھی اور اردو ہندی میں بھی اویلیبل ہے. پلیز جا کے سنیں کہ امام علیہ السلام اپنی ٹریٹیز آف رائٹس میں کیا کیا بتاتے ہیں. جو ایک حدیث جو میں نے پرومس کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی لائف سے ہے، وہ رسالۃ الحقوق کی حدیث لیتے ہیں جو رائٹس آف فادر ہے. ہم نے رسول اللہ میں رائٹس آف مدر دیکھا تھا کہ پیراڈائز لائز بلو دا فیٹ آف دا مدر. آج ہم جو ہے رائٹس آف فادر دیکھتے ہیں کہ رسالۃ الحقوق میں جو ہے امام زین العابدین نے رائٹس آف فادر کے بارے میں کیا کہا ہے. میری ریکویسٹ اگر پاسبل ہو تو جا کے سنیں، بہت چھوٹی سی بک ہے، لنک پر آپ جا سکتے ہیں، اردو یا انگلش جو بھی جیسا آپ کو کمفرٹیبل ہو، اور لنک پر جا کے آپ دیکھیں کہ کس طرح امام علیہ السلام نے جو ہے رسالۃ الحقوق میں رائٹس بتائیں. فادر کے رائٹس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، دا رائٹ آف یور فادر، تمہارے والد کا یہ حق ہے، از دیٹ یو شوڈ نو، کہ تم جانو، دیٹ ہی از یور روٹ اینڈ یو آر ہز برانچ، کہ وہ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی شاخ ہو. ایک ٹری رہتا ہے، رائٹ، ٹری کے برانچز ہوتے ہیں، برابر، جھاڑ کے برانچز ہوتے ہیں، لیکن جھاڑ کھڑا کیوں ہے، مضبوطی سے کھڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے جو زمین کے نیچے جو جڑ ہے، جو اس کی روٹس ہے، وہ زمین میں ہے. اس کے روٹس اتنے اسٹرانگ ہیں، اس وجہ سے جھاڑ کھڑا ہے. جس دن روٹس ویک ہوتے ہیں تو جھاڑ جو ہے گر جاتا ہے. تو امام کتنے بیوٹیفلی ایکسپلین کرتے ہیں فادر کی امپورٹنس، کہ تمہارے فادر کا رائٹ یہ ہے کہ تم جانو کہ وہ تمہاری روٹ ہے اور تم جو ہے اس کی برانچ ہو. اینڈ وداؤٹ ہم یو وڈ ناٹ بی، اور اس کے بنا تمہارا کوئی وجود نہیں ہوتا، تم اس دنیا میں نہیں آتے. If your father would not have been there, you would have not been born. Whenever you see anything in yourself which pleases you، اگر تم اپنے آپ میں کچھ دیکھو جو تم کو اچھا لگے کہ یار میں مطلب اپنے آپ میں تم دیکھ رہے ہو کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عزاداری کر رہا ہوں، میں ہینڈسم دکھ رہا ہوں، you should know that your father is the root of its blessing upon you. تم یہ جانو کہ تمہارے والد، تمہارے فادر جو ہے اس کی روٹ ہے، اس جو چیز تم کو خوش کر رہی ہے اس کی روٹ، اس کا جو اوریجن ہے، اس کو جو آپ سکھانے والے وہ آپ کے فادر ہے. سو پریز گاڈ، تو اللہ کی حمد و ثنا کرو، اینڈ تھینک ہم، اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ تم کو یہ ریئلائزیشن ہوا. یہ رسالۃ الحقوق میں فادر کے رائٹس جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام بتاتے ہیں. ایک شارٹ سٹوری امام زین العابدین علیہ السلام کی لائف سے. ایک بار امام علیہ السلام کا امام زین العابدین اسلام کا ایک چاہنے والا تھا جو ہر سال حج پہ آتا تھا، اور حج پہ سے آنے کے بعد مدینہ میں امام رہتے تھے، تو مدینہ میں امام کے لیے چھوٹا سی گفٹ لے کے آتا تھا. ہر سال حج پہ آتا تھا، حج کرتا تھا، امام علیہ السلام کو گفٹ دیتا تھا اور چلے جاتا تھا. ایک بار اس کی وائف نے جو ہے اس کو کہا کہ تم ہر سال امام کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہو، تمہارے امام نے آج تک تم کو کچھ دیا ہے کیا واپس؟ اس نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں سوچتے یار، وہ امام وقت ہے، وہ ان کی وجہ سے پورا وجود ہمارا ہے، ہم کو ایسا کچھ نہیں سوچنا تھی، میرے امام اسی لیے میں ان کو گفٹ دیتا ہوں. پھر یہ بات ختم ہو گئی. جب وہ حج کر کے مدینہ امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام نے کہا رکو آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. ارے بولے امام، بولے آئی انسسٹ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ.
ٹھیک ہے، امام کے گھر میں دعوت کون منع کرے گا. شخص بیٹھ گیا امام کے ساتھ دسترخوان پہ، بہترین امام علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے جگ لیا اور اس کے ہاتھ دھونے لگا. ارے وہ کہتا مولا آپ میرے ہاتھ، نہیں، میرا حکم ہے امام وقت ہو گیا کہ تم جو ہے مجھے اپنا ہاتھ دھلانے دو. جب اس شخص نے اپنا ہاتھ دھویا، امام علیہ السلام نے کہا اب نیچے دیکھو. جیسے ہی اس نے دیکھا تو پانی کی جگہ نیچے ہیرے جواہرات مہنگے مہنگے جولز رکھے ہوئے تھے. امام نے کہا اب یہ جا کر اپنی وائف کو دے دینا، کہنا تمہارے امام نے جو ہے تمہارے لیے گفٹ بھیجا ہے. بولے امام اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی بولی تھی. بولے نہیں، آئی انسسٹ، یہ تم لے جاؤ اپنی وائف کے پاس اور اس سے کہو کہ یہ گفٹ ہے جو امام نے جو ہے تمہیں تمہاری محبت کے لیے دیا ہے. یہ شخص وہ سارے جولز لے کر اپنی وائف کے پاس گیا. اس کی وائف بہت شرمندہ ہوئی کہ اس نے امام کے لیے ایسے بولی کہ یار تم سب لے جاتے، امام نے تم کو کوئی گفٹ نہیں دیا. اور اس نے ارادہ کیا کہ اس سال وہ بھی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ مکہ جائے گی اور پھر مدینہ جب جائے گی امام علیہ السلام سے ملنے. جیسے ہی وہ امام علیہ السلام سے ملنے سے پہلے پہنچ رہی تھی، ملک الموت آیا اور اس لیڈی کی روح قبض کر کے چلا گیا. وہ شخص دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا کہ مولا میری وائف آپ سے ملنے آ رہی تھی اور ملک الموت نے جو اس کی روح قبض کر لی. امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ وہ دیکھو تمہاری وائف ابھی آ رہی ہے. جیسے ہی وہ پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کی وائف واپس چلتے ہوئے آ رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم تو اس دنیا سے چلی گئی تھی. بولے ہاں میں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن تبھی کوئی ایک جوان آیا اور اس نے ملک الموت سے کہا کہ میں جو ہے اس کو حیات دیتا ہوں، اس کی روح اس کو واپس کر دو اور اس کی زندگی کو اور بڑھا دو. اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین، اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے کہ جو آیا تھا جس نے کہا کہ میری زندگی بڑھا دو، ملک الموت سے میری سفارش کی. تو اس شخص نے کہا کہ یہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے. یہ امام کی زندگی کا ایک معجزہ ہے، معجزے کی سٹوری ہے. آخر ولید ابن عبد الملک برداشت نہیں کر پایا کہ امام کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی اور اسے ڈر لگا کہ کہیں امام علیہ السلام جو اس کا تختہ پلٹ نہ کر دے. اسی لیے امام علیہ السلام کو 25 محرم 95th ایئر آفٹر ہجرہ میں ولید ابن عبد الملک نے جو ہے اپنے گورنر آف مدینہ کے تھرو امام علیہ السلام کو زہر دے دیا اور امام علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے شہید کر دیے گئے. امام علیہ السلام کو جو ہے جنت البقیع میں جو ہے دفن کیا گیا. جو لیسن ہم امام علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑو، چاہے کتنی بھی ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہو. اور جو حدیث ہم سیکھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ امام زین العابدین علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں فرماتے ہیں کہ تمہارے والد کا یہ حق ہے کہ تم جانو کہ وہ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی برانچ ہو. The right of your father is that you should know that he is your root and you are his branch. انشاءاللہ نقوش عصمت کتاب میں اور آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جان سکتے ہیں، جس کی لنک جو ہے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ رسالۃ الحقوق انگلش اور اردو دونوں میں جو ہے لنک دی ہوئی ہے. انشاءاللہ ٹرائی کریں، شارٹ بکس ہے، آپ انہیں ایک دن میں پورا کمپلیٹ سن سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کس طرح ایڈریس کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف کو ڈسکس کرنے کے لیے شام 5 بجے. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.